لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں مدینے سے جدہ اترا، دوسری گاڑی میں بیٹھ کے مکے آ گیا، بالکل احرام باندھ کے آتے ہونا ضروری ہے، یہ کیا گاڑی بدلنے سے عمرہ بدل گیا؟ ایسے تو سارے حاجی بھی ہوائی جہاز میں جدے آتے ہیں، پھر جدے سے بس میں بیٹھ کے مکے آتے ہیں، لہٰذا ان کے بھی تو عمرے بدل جائیں گے جی، وہ تو چونکہ ہوائی جہاز کے بجائے اب تو بس میں آ گئے، ہوائی جہاز اوپر اڑ رہا تھا، بس تو زمین پہ چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ نے مکہ مکرمہ آنا ہے تو عمرہ لازم ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضور پاک نے یہ 5 میقات وقت رسول اللہ، حضور نے یہ 5 میقات مقرر فرمائے، اور لازمی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے۔ اور 5 میقات کون سے ہیں؟ مدینہ ہے، ذی الحلیفہ ہے، اسی طرح ذات عرق ہے، اسی طرح جحفہ ہے، یلملم ہے، قرن المنازل ہے، تو یہ میقات ہے۔ ان سے مکے آنے والا بغیر احرام کے نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، وہ کسی کو ملنے آ رہا تھا یا کاروبار کے لیے آ رہا تھا، اب احرام نہیں باندھا تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت سے آ رہا ہو اس کے لیے تو ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے منشے پر پابند ہیں کہ جی میری نیت نہیں تھی لہذا میں نہیں باندھا تھا، تو پھر تو میقات مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں بغیر احرام کے تشریف لائے ہیں؟ جب اللہ کا نبی بغیر احرام کے نہیں آتے، صرف ایک دفعہ حضور نے احرام نہیں باندھا جب مکہ فتح ہوا، چونکہ اس وقت جنگ تھی، اور وہ بھی حضور نے فرمایا کہ ان اللہ رخص، اللہ نے مجھے اجازت دی۔ تو اس لیے بہرحال افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ احرام باندھ کے آؤ۔ لوگ کہتے ہیں، اچھا لوگ بھی شریعت ہیں، لوگ کہتے ہیں فلم دیکھا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ ناچا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے جا کے ننگی عورتیں دیکھا کرو، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی دنیا کا مسئلہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس پیسے نہیں تھے، عقل مار کہاں سے دیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے نبی پاک پہ درود بھیجو۔ حضور تو پیدا نہیں ہوئے تو درود بھیجنے کا حکم کیسے ہو گیا؟ تو یار جھوٹ بولتے ہوئے کو شرم بھی تو کیا کرو، حضور کی بعثت کے بعد درود بھیجا جائے گا نا، جب حضور پیدا نہیں ہوئے درود کس پہ بھیجا جائے؟ ہاں اللہ کے علم میں تو یہ فیصلہ ہو چکا کہ حضور پیدا ہوں گے، لیکن یہ ساری بہانے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حضور کا نام دیکھا عرش کے کنارے پہ لکھا ہوا تھا، پھر حضور کا واسطہ دے کے دعا مانگی، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی نہ سند ہے، نہ اصل ہے، نہ دلیل۔ دیکھو نا قرآن کہتا ہے کہ آدم سے جب غلطی ہو گئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے خود سکھلایا کہ ان کلمات سے دعا مانگو، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کوئی ہیلا وسیلہ نہیں تھا۔ جب قرآن موجود ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں، لوگ تو نہیں بہت کچھ کہتے ہیں، یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں راوی کہتا ہے، کون سا راوی؟ پتہ دریا چناب سے نکلا، دریا راوی سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا؟ راوی کہتا ہے، کون سا راوی بھائی؟ اچھا آج کل جیسے ہمارے حلوائی حضرات کوئی کتاب لکھا حدیث شریف میں آتا ہے، وہ جناب حدیث ہے کہاں؟ یا لکھیں گے بزرگوں نے فرمایا ہے، وہ کون سے بزرگ؟ یہ کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی مذہب ہے؟
جی حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے بندے، حدیث کی کتابوں کے طبقات ہیں اور حدیث کے درجات ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث حسن بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث غریب بھی ہوتی ہے، حدیث مرسل بھی ہوتی ہے، حدیث منقطع بھی ہوتی ہے، حدیث نعوذ باللہ گھڑی ہوئی موضوع بھی ہوتی ہے۔ تو کون سی حدیث میں آتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو علماء حق ہیں وہ آگے لکھیں گے مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، موطا امام محمد، آگے حوالہ دیں گے باقاعدہ۔ کہتے ہیں جی طواف کے بعد کی 2 رکعت نفل سمجھتا ہوا جو بھی ہے، طواف کی نیت تو تھی نا کہ 2 رکعت طواف کے پڑھ رہا ہوں، تم چاہے نفل کا کہتے رہے لیکن کہتے تو نفل طواف کے رہے نا، ورنہ وہ نفل نہیں ہے، واجب ہے، لیکن چونکہ تمہاری نیت میں طواف کی 2 رکعت تھی تو انشاءاللہ ادا ہو گئی۔ عدم علم طہر و حیض کی صورت میں احرام عمرہ، عدم علم طہر و حیض مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ ہر عورت کو پتہ ہے کہ میرے حیض کے کتنے دن ہیں اور مجھے حیض مہینے کے اول میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے یا کب آتا ہے؟ عدم علم کا مجھے کیا پتہ؟ یہ کوئی بات ہے کہ حیض کا اس کو پتہ نہ ہو؟ اچھا جہاں تک نفاس کا ہے وہ تو عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ 40 دن کا جو مسئلہ ہے، چلہ گزارے چلہ، یہ تو جاہلوں کا مسئلہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، عورت غسل کرے، پاک ہو گئی، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے، وہ تو 40 دن کا معنی یہ ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون آ رہا ہے، اب 40 دن تک ہم انتظار کریں گے، اس کے بعد بھی آ رہا ہے تو استحاضہ ہے، وہ نفاس نہیں ہے۔ لیکن اگر خون بند ہو جائے، آج کل تو جدید یعنی طریقہ علاج ہے، ابھی عورت کے بچے پیدا ہونے کے بعد ہی وہ انجیکشن دے دیتے ہیں تو 2 دن کے بعد عورت صاف ہو جاتی ہے، تو پاک ہو گئی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ عدم علم کا تو مجھے پتہ نہیں، کہ اس کو پتہ نہ ہو تو ہم کیا کریں۔ خانہ کعبہ کے حتیم میں اگر نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، صاف بات ہے کہ زیادہ ثواب ہے۔ رکن یمانی یا حتیم یا اور کوئی حصہ چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے۔ کوئی کہ دوسرے کعبے کو ہاتھ لگا کے بدن کو پھیرتا ہے، اس سے کوئی منع ہے، اگر جائز ہوتا تو حضور خود پھیرتے۔ صرف حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور مقام ملتزم ہے جہاں آپ سینہ لگا سکتے ہیں۔